بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما من يوم العمل الصالح ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر تمام تعریفیں اور قسم کی بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین الہ العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اپنی بے انتہا نعمتیں اتاری جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق و سعادت دی اشہر حج ہمیں عطا کیا اور اپنے فضل و کرم کی مہربانی سے ان مبارک ایام کو پانے کی سعادت فرمائی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ استباد الاسلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر کہ جنہوں نے ان مبارک ایام میں نیک اعمال کرنے پر اپنی امت کو کہا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت تعریف اور نبی علیہ السلام کے بعد آج 3 ذی القعدہ 1433 ہجری کے مطابق 19 اکتوبر 2012 عیسوی مسجد زندیہ میں جو جگہ کی معروف مسجد ہے محلہ زندیہ کی جس موضوع پر خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ تھا عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور ان میں کیے جانے والے پاک اعمال جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ذی الحجہ کی تیسری تاریخ ہے 3 ذی الحجہ اور ذی الحجہ کے یہ ایام بڑے ہی برکت والے اور بڑے ہی اہمیت والے ہیں پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے اور نیک اعمال پر ابھارا گیا اسی موقع کو سامنے رکھتے ہوئے اسی مناسبت خطبے میں کچھ اہم باتیں بتائی گئی ہیں جو اس طریقے سے
نمبر 1 عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، نمبر 2 سب سے اچھا کام توحید ہے، نمبر 3 ایک اعمال میں بڑا ہی اہم عمل ہے عفو اور درگزر، ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ اسی طریقے سے چوتھا ایک اہم کام جو عشرہ ذی الحجہ میں ہوتا ہے وہ ہے عرفات کا روزہ اور اس کی فضیلت۔ پانچواں پوائنٹ اضحیہ، قربانی اور اس کی ضروری مسائل۔ تقریباً یہی 5 باتیں آج کے خطبے میں رہی ہیں جو آپ کے سامنے میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، آدھے گھنٹے سے زیادہ درس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ 1:30 بجے سے پہلے انشاءاللہ آپ لوگوں کو 1:30 بجے تک آپ لوگوں کو سمجھنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ 5 اہم پوائنٹس ہیں اور باقی بڑی ہیں۔ نمبر 1 عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، قرآن اور حدیث کو روشن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولیال العشر، قسم ہے 10 راتوں، 10 کی ترجمہ مطلب 10 دن، جیسا کہ ابن کثیر یا دیگر معروف معتبر مستند تفسیری کتابوں میں اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بتائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید آیت میں جو اس سے پہلے کی آیت ہے دوسری ولیال العشر، ان 10 دنوں کی قسم کھائی، اس سے ان 10 دنوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ان 10 دنوں کا مقام یا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیب بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی۔ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، مختلف روایتیں ہیں، مختلف الفاظ ہیں، مختلف ریتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک 10 دنوں کا نیک عمل سال بھر کے اعمال سے زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب ان 10 دنوں کے نیک عمل کی یہ فضیلت بیان فرمائی تو صحابہ نے سوال کیا کیا جہاد سے بھی افضل کوئی اور جہاد سے بھی افضل عمل ہے کہ انسان ان 10 دنوں میں بیٹھ کر عمل کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی افضل ان 10 دنوں کا نیک عمل ہے۔ جہاد سے نکلتا ہے، جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، یا تو شہید ہو جاتا ہے یا مال غنیمت لے کر واپس اپنے شہر کو لوٹتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بڑا محبوب ہے، کیا جہاد سے انسان نکلنا چاہے تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ وہ بیٹھ کر 10 دنوں میں نیک عمل کرے اپنے بستی میں یا اپنے مکان پر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، الا یہ کہ وہ آدمی جو نکل چکا ہے، جو پہلے ہی نکل چکا ہے اور واپس نہیں لوٹا ہے۔ اس حدیث پر اور نئے الفاظ پر معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی کتنی زیادہ اہمیت اور شریعت اسلامیہ میں اللہ کے راستے میں لڑنا انسان چاہے نکل کر افضل ہے کہ انسان عمل صالح کرے۔ ان 10 دنوں عمل صالح کا کیا عمل صالح کہتے ہیں ایک عمل، اور اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھا جائے کیونکہ 10 اس حدیث میں یا جو روایتیں اس حدیث کے مطابق آئی ہیں ان میں لفظ عمل صالح ہی ہے۔ عمل صالح کہتے ہیں ایک عمل، تو بات مسلمانوں کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ عمل صالح نیک عمل کا مطلب کہ آپ خلوص سے نیت سے کوئی بھی اچھا کام دین کا اللہ کے راستے ہے، کوئی بھی کام، کوئی آدمی اگر روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 25 مرتبہ درود شریف لے لے، ظہر کے بعد 25 مرتبہ، عصر کے بعد 25 مرتبہ، مغرب کے بعد 25 مرتبہ، عشاء کے بعد 25 مرتبہ، 25 مرتبہ روزانہ ہر نماز کے بعد درود بھیجنا ایک عمل ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر ان سورتوں کی فضیلت آئی ہے تو ہم ان سورتوں کو پڑھ کر کھانا کھائیں، یہ اچھا عمل ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اگر یہ کہیں کہ بھائی
بہت تقریریں یا خطبے دروس ان دنوں کی فضیلت پر ہو رہے ہیں اور بہت سارا لکھا گیا بھی ہے، پڑھنے میں بھی آ رہا ہے، سننے میں بھی آ رہا ہے. ہم ایسے کرتے ہیں کسی گھر میں مسجد میں جمع ہو گئے ہیں تو سب ایک ساتھ مل کر اجتماعی کوئی عبادت کریں. کیا کریں گے؟ سب مل کر ذکر کریں گے. جی ہم صاحب کو لا لیں، سب بیٹھے عورتیں گھروں میں بیٹھیں گے، مسجد میں ایک ساتھ بیٹھیں گے اور حاجی صاحب جو ہے مولانا صاحب جو ہے چلیے بھائی سبحان اللہ پڑھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر اچھی بات ہے، یہ بھی نیک عمل ہے. اس طریقے سے کوئی بھی اچھا کام ہم کریں تو اس کو جو حدیث میں آیا ہے عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، وہ فضیلت ہمیں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو پسند کرے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ مثالیں لیے نیک عمل کی، یہ میں تین مثالیں خاص طور سے اس لیے میں نے دی تاکہ سمجھاؤں کہ نیک عمل کس کو ہم کہیں گے کہ شریعت اسلامیہ میں نیک عمل کس کو کہا جاتا ہے. سن لیں اور پکی بات دلائل میں روشنی میں. ایک عمل اس عمل کو کہتے ہیں جن میں دو چیزیں چاہیے، ورنہ وہ نیک عمل نیک عمل. اس عمل کو نیک نہیں کہا جائے گا جس میں دو چیزیں نہ ہوں. پکی بات قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے، اس پر نبی علیہ السلام کی حدیث دو چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. آپ اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز نیک عمل، یہ نیک عمل کیا ہے. دو چیزیں، نمبر ایک قرآن حضرت اللہ کے لیے کیا جائے، شرک سے بچے ہوئے. ایک آدمی جائے کسی قبر پر سجدہ کرے اور کہے کہ جو چیزوں میں بڑی فضیلت ہے عمل کی تو میں سجدہ ہی ہے حضور کے حضور یا حضور جس کو اللہ یا حضور کی قبر کے پاس میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کروں. ایک عمل ہے یہ. نمبر ایک پہلی شرط ایک عمل ہونے کے لیے اخلاص ہونا ضروری ہے کہ وہ عمل ایسا ہو جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کو شریک کو شامل نہیں کیا. پکی بات شرک ایک عمل نہیں ہو سکتا ہے. ملاوٹ کو میں ہر وقت کو کھانا کھلاؤں ان تصویروں میں ایک دوست نے ایک عمل کیا ہے، حاجی کی مدد کرو میں کی مدد کرو میں خدمت کرو، اس لیے کرو کہ حاجی میری تعریف کرے، حاجی میرا نام لے، میری بڑائی ہو، میرے چرچے ہو، ریاکاری ہو، نہیں کام. اس میں ملاوٹ آ گئی. لوگوں کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا وما ضربوا الا ليعبدوا حکم کیا گیا ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے. حاجیوں کی صفت بہت اچھی بات ہے، بہت شامل ہے کہ یہ بھی اللہ کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، حاجیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، حاجیوں کی زبان سے اپنی تعریف سننے کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے. نمبر دو اخلاص کے بعد عمل محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہوگا تب نہیں. 25 مرتبہ ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھنا کیا پیارے نبی علیہ السلام کا عمل ہے، طریقہ ہے. درود ہی تو پڑھا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ پر جمعہ کے دن جیسے فرمایا جمعہ کے دن کے بارے میں کثرت سے جمعہ کے دن اور رات قبول کرو. اور ایک حدیث نہیں ہے جس نے فرمایا ایک مرتبہ اس پر پڑھو گے اللہ 10 گھنٹے میں فرمایا. بہترین ہمارے درود پڑھنا کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہو کہ طریقہ میں ایسا اپناؤں تعداد اس کی اپنی طرف سے خاص کروں، شریعت سے خاص نہیں کی ہے تو بھی یہ کام نہیں ہوگا، بدعت ہوگی. نبی علیہ السلام جنہوں نے حدیث میں فرمایا کہ اس پر کثرت سے درود پڑھو جمعہ کے دن ہوگا، جنہوں نے حدیث میں فرمایا ایک مرتبہ اس پر درود پڑھو گے اللہ 10 رحمتیں اوپر نازل فرمائے گا. انہوں نے تعداد فرض نمازوں کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے فرض نماز کے بعد جو دعائیں اپنی امت کو سکھائی ہے ان میں 25 مرتبہ والا درود نہیں ہے. تو میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اللہ اپنی امت کو فرض نماز کو سکھائی ہے وہاں سے نظر آ رہی دعائیں یہ ہے جو نظر آئی یہ مسجدوں میں لگی ہوئی کیا کتابیں دعاؤں کی تفسیر ہے دعا یا
حسن مسلم مشہور فقہ افطاری کی کتاب ہے، یہ ادعیہ کی کتاب آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اذکار کا مسئلہ لکھا ہے اور تمام خلاف پڑھی جانے والی دعائیں جو غیر حدیث شاذ کی حدیث سے ثابت ہیں ان میں 25 مرتبہ درود آپ کو نہیں کسی حدیث میں نہیں ہوئے غیر حدیث میں ہوتا ہے لہٰذا آپ پرائٹنگ نہ کریں. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ سے سورہ شافیہ شفا ہوتی ہے، بہت بڑی سورہ مبارکہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. سورہ اخلاص بہت بڑی سورہ ہے، جو قرآن کہا گیا ہے قرآن ہے اور فرق اور کام کی جلد کا توڑ ہے اور اس کو صبح اور شام پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. کھانا کھانے سے پہلے پڑھنا گہرے عمل والے میں کیسے ہوگا؟ گہرے میں کس طرح عمل والے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ کوئی بھی چیز کھاؤ یا پیو تو بسم اللہ کرو. لیکن اگر میں بسم اللہ کو چھوڑ کر یا بسم اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی قرآن کی سورہ ملاتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں تو یہ نیک عمل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو مثال یہ دو مثالیں میں نے دی، ایک 25 کو جواب اور دوسرا کہ تیسرا اجتماعی ذکر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ابھارا اور یہ اہمیت بتائی کہ 10 دنوں کی 10 دنوں کا نیک عمل لا کے عمل ہے وہ. لیکن نبی علیہ السلام نے رسول نبی نے صحابہ کے ساتھ اجتماعی ذکر 10 دنوں میں نہیں کیا. نمبر 2 کہ صحابہ انہوں نے حدیث سنی اور نیک عمل کیا 10 دنوں میں، انہوں نے کوئی اجتماعی ذکر گھر میں یا مدرسے میں یا مسجد پہ بیٹھ کر نصیب ہے صحابہ نے بیٹھ کر اجتماعی طور پر ذکر نہیں کیا تو یہ نیک عمل نہیں ہوگا. نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، فقط اللہ کے طریقے پر کیا جائے. ان میں سب سے بڑا نیک عمل دوسرا دیکھا وہ ہے توحید. کیا ہے توحید؟ اللہ کے لیے خالص عبادت کی ساری قسمیں ایک اللہ رب العالمین کے لیے کرنا، اس سے اچھا عمل نہیں 10 دنوں میں کوئی ہو سکتا ہے. سال بھر زندگی میں کوئی انسان توحید سے بڑا عمل، سب سے بڑا عمل توحید، سب سے اچھا عمل توحید، سب سے اچھا انسان موحد عبادت خالص کے اللہ کے لیے نماز پڑھے اللہ کو، سجدہ کرے اللہ کے لیے، مانگے اللہ سے، دعائیں اللہ سے کرے، نظر نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے نام پر کوئی اعانت کیا جائے، اللہ کو پکارا جائے، اولاد اللہ سے مانگی جائے، رزق اللہ سے مانگا جائے، شفا اللہ سے طلب کی جائے، مدد اللہ سے مانگی جائے. یہ توحید. اور حاجی جب لبیک پڑھتا ہے توحید کا اعلان کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہ کوئی شریک نہیں. پھر آتا ہے طواف کرتا ہے، اسی قبر کا اتار کر نہیں بلکہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، توحید. صحیح کرتا ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، توحید ہے. بال کٹ کرتا ہے اللہ کی حکم پر کرتے ہوئے، توحید. توحید سب سے بڑی چیز اور وہ ہے اللہ کا عبادت ساری اللہ کی ہے. نماز پڑھنا توحید خالی تھا بتا کے نماز بے شک کرتی ہے، خوش کرنے کی نماز قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ رب العالمین دعائیں کیجیے، تو توحید ہے. توحید کو کہنا ہے ساری بات ایک اللہ کے لیے کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بات دعائیں کیجیے، اللہ خوب مان کیجیے، سب سے اچھا ایک ہمارے سب سے طریقے پر دعا میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تفصیلات نہ دے، آپ کی محبت سے وسیلہ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وسیلہ دے. تو نیک اعمال میں توحید ہونا اور شرک سب سے زیادہ عمل ہے، سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ناپسند فرمایا ہے. قرآن کی روشنی میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کی نبی توحید اور سب سے ناپسندیدہ عمل قرآن کی روشنی اللہ تعالیٰ کی نبی شرک ہے. اللہ ملایا جائے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے اور اس میں سے فکر بھی ہے تو صحابہ کے دوستوں میں پڑھتے تھے، جس طرح اشارہ کیا گیا ہے خطبے میں، اور وہ ہے تکبیرات نمازوں کے بعد آتے ہوئے جاتے ہوئے نماز عام دنوں میں بازاروں میں صحابہ کا یہ عمل رہا ہے تکبیرات پڑھنا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر رضی اللہ عنہ
بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کے بازاروں میں بلند آواز تکبیر ہوتے تھے اور وہی صاحب نے کہا کہ ایسی سنت ہے جو منظور ہو چکی ہے مطلوب ہو چکی ہے اور کہا کہ آج تیسرا دن ہے آدھا دن پہلی دن جا ہو دوسری ہو صاحب نے سوال کیا اپنے آپ سے کیا آپ نے زبان کو بلند کسی سے بلند آواز تکبیرات سنی ہے ان 2.5 دنوں میں پچھلے 2 دن رہے کیا بدھ جمعرات اور آج کبھی سنا نہیں باہر آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ باہر نہیں یہ سننا چھوڑ دیا سننا صحابہ بلند آواز میں تکبیرات کہتے تھے کبھی صاحب کے الفاظ میں ملا ملائے کہا لوگ باللہ انہوں نے کہا اور لوگ باللہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب یہ کہا نعوذ باللہ باللہ آج وروں کی آواز میں سنتے ہیں شاہ تکبیرات کی آواز میں سنا لیکن ایک عمل نہیں ان تصویروں میں بھی گناہ ہو لیکن ایک عمل تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ان تصویروں کو قیمت سمجھتے ہوئے تکبیرات ایک بہت اچھا عمل ہے صحابہ کا عمل رہا ہے اور یہ توحید ہے کیوں کہ یہ تکبیرات میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے اور عبادت ہر طرح کے لیے کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ دوسرا ایک بڑا اچھا عمل اور بہت اچھا عمل ہے نبی علیہ السلام کے نبی سے اس بات کو بتاتی ہے انسان کو کہ ہم ایک دوسرے کو مانتے ہیں انسان سے غلطیاں ہوگی کوئی یہ کہے کہ میں نے کسی پر کوئی کچھ نہیں کیا ہے میں نے کسی کو کبھی کچھ نہیں کہا ہے میں اس سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی یہ بات غلط ہے انسان سے ہوگی غلطیاں ہر انسان خطاکار ہے کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں اچھے کو رہتے ہیں معافیاں مانگنے والے آپ نے اللہ کے حقوق میں کوئی کمی کی ہے اللہ سے معافی مانگی آپ نے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی کمی کی ہے جیسے میں نے کسی کو مارا میں نے جس کو مارا میں نے اس کو ظلم کیا ہے اب یہ حق اللہ کے حق العباد ہے کہ انسان دنیا میں چیز آتا ہے جو حقوق کو لے کر ایک حقوق اللہ ہے حقوق العباد اللہ کا ایک حق ہے جو عبادت ہے اس پہ کمی ہو اللہ سے معافی مانگی اور بندوں کے حقوق ہوتے ہیں بیوی کے حقوق الگ شوہر کے حقوق الگ ماں باپ کے حقوق الگ پڑوسیوں کے حقوق الگ بچوں کے حقوق الگ والدین کے بچوں کا حقوق الگ اولاد کے حقوق بدلے ان سب کے پڑوسیوں کے حقوق علماء کرام کے حقوق بادشاہ وقت کے حقوق اور عام مسلمانوں کے حقوق جانوروں کے حقوق سب کیا ہوتے ہیں کہیں کوئی کمی ہو معافی نہیں کوئی کمی ہو معافی مانگی جائے اس طرح کی باتیں ایڈ کی گئی ہیں جس میں سے ایک بات یہ بتائی گئی کہ انسان غلطی کرتا ہے ایک دوسرے سے اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس صورت میں وہ چیز ختم ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حدیث میں بھی حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا تم آپس میں اپنے مسئلے حل کر دو ایک دوسرے کے جو مسائل ہیں ہمارے آپس میں نفرت ہو گئے کسی کے ساتھ غلطی کہا تھا کچھ لوگ بہن کے ساتھ وغیرہ جو بھی چیزیں یہ سب جو ہے آپس میں کلیئر کر دو ہم اس کے ایسا دن آئے صرف دینا پھر ہم کوئی کام نہیں ہے قیامت کریں تم چاہو کہ میں دینا دوں اور اپنی غلطیوں کو معاف کر لوں لہٰذا اس دن سے پہلے قیامت سے پہلے ہی آپ اپنے ایک دوسرے کی معافی مانگ لو اور مبالغ میں ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے ظلم کی شدت سے معلوم ہوتی ہے مصری رحمۃ اللہ سے ایک ٹیلر ہے سوال ایک ظالم بادشاہ تھا ہمارے دن کے کپڑے کو سلانے کے لیے حیات کے بعد آتا تھا کپڑے جیسا سینے کے لیے اور حیات کو میرے کو معلوم تھا کہ یہ ظالم ہے بادشاہ اور میں اس کپڑے سکھا ہوں تو اس سے سوال کیا کہ کیا میں شریک ہوں گناہ کہ میں کپڑے سلتا ہوں تو پہنتا ہے کپڑے پہلے کے لیے لگے سلا ہوا کپڑا ہاتھ کے کام میں بنا ہے بیٹ بنا کے تو کپڑے سلے ہوئے وہ پہنتا ہے اور لوگ نہیں کرتا تو میں کیا اس میں شریک ہوں یہ اس نے تابعی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں
دودھ دے کر دوسرے کپڑے پہن کر دودھ دے کر کی بات نہیں. تعاون قرآن دکھایا کہ تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. اس چیز میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور برائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو اس سے اندازہ لگتا ہے وہ بیٹھا اپنے درجی اپنی دکان پہ بیٹھ کر سی رہا ہے اور دے رہا ہے. وہ پہن کر جو کام کر رہا ہے یہ بھی اس میں شریک ہو رہا ہے. تو جو خود ظالم ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو خود ظلم کرتا ہے لوگوں کا. کا مطلب پکڑ کر مارنا کسی کو نہیں بھائی. ظلم کسی کو نہیں کہتا ہے. ظلم کی میں ہے. ظلم کا یہ معنی نہ سمجھے ہم کہ پکڑ کر کسی کو مارنا ہی ظلم ہے. نہیں. زبان سے بھی ظلم ہوتا ہے, اپنی حرکتوں سے بھی ظلم ہوتا ہے, ہاتھ سے بھی ظلم ہوتا ہے, پیر سے بھی ظلم ہوتا ہے, انسان کے اخلاق سے پورے اخلاق سے اس پر ظلم ہوتا ہے. یہاں نہیں ہوا معافی ہے. ایک دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جیسا کہ حدیث میں اور قرآن کی آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے. لہٰذا معاف کر دینا چاہیے. اس سلسلے میں دو واقعات. ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ریڈیو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں یا ہم میں سے وہ سارے لوگ جانتے ہیں جو سیرت کو پڑھتے ہیں. مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے لکھی ہوئی کیسے کیسے ظلم ہے اتنا بتایا کہ ہم جانتے ہیں. پھر ہجرت کا حکم ہوا, پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری فاتحانہ پڑھ کر الحمدللہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. پتا ہو گیا مکہ پورا شہر پولیس اسکول کے ہاتھ میں مسلمانوں کے ہاتھ میں. تو سادات کھڑے ہوئے جنہوں نے تکلیفیں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانی کی ہمیشہ کی تھی بہت اہمیت پہنچائی. بڑے ظلم آئے کھڑے ہوئے صحابہ سیاح وقت پہ نبوی کا ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا سمجھنے ہوگا. ایک ایک جاتا جیسے زیادہ کراچی انڈیا میں حیدرآباد میں یہ کام ارے اچھا چلا جاتا اس سے حکم کا انتظار ہے. لوگ دیکھتے پہلے سے کیا ان کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے ہیں. کسی گزرے مارے یہ کیا کریں گے, گولیاں کریں گے. اطلاع صحابہ تلواریں ہیں. اللہ پہلے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء جاؤ صلوات سب کو معاف کرتے ہیں. اللہ ان سرداران قریش کو جنہوں نے نظر کیسی کتاب دی آپ کے گھر والوں کو آپ کے اصحاب کرام کو دعوت اللہ کو سب ان سب کو کہہ دیں کہ معاف. اچھا وہاں پاور بھی نہیں ہوا بدلا دے سکتے تھے ظلم کا اور صرف تمام ظلم کو کہہ دیں اپنی مبارک مار دو. ہر ایک لفظ کہتے ہیں لوگ اس بہو صحابہ تلواروں سے کاٹے تھے. پاور تھا نہیں, پاور یہ نہیں کہ بچہ بھی رہتے تھے نہیں بچہ لے سکتے تھے. تاریخ گواہ ہے عادت کبھی عادت ہے کیا معلوم ہے جس سے لکھا ہے جس سے بنایا ہے جس سے کچھ کیا ہے بات کو اس کو چھوڑے نہیں دے رہا ہوں مطلب چھوڑے بولے ایسے میں آسام معلوم نہیں معلوم ہمارے آپ کو جانتے ہیں سیرت تو معلوم ہے بلکہ ہمیں چاہیے کہ آپس تک ہمارے سیرت پہنچائیں. بڑھ ہے ہمارے وہ کیا بات کرتا ہے مجھے کیا معلوم شریف آپ کو ہمارے لیے سوچا معاف کر دیا میرے بھائی. اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ آپ کی بیٹی کو بھی کچھ بولے کیا کریں گے. میں آپ سے آپ کی جوان بچی کو رکھ دیں آپ کی جوان بچی پر انگلی اٹھائیں آپ کی بیٹی پر کیا کریں گے آپ سوچیے. تھوڑی دیر ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیٹی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور بھی واقعی کو کیسے تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک بستر سے نکالا نام اور غریب کے مسلمان جنہوں نے ان کا پورا خرچ
واقعہ بتا دیجیے میں گڑھ سے بڑا چھوٹے کا تو وہ جو واقعہ مشہور ہوا اس میں منافقین نے کافی کام کیا تو جب ہمارا اوپر میں عائشہ کو پکڑا رہا ہے عائشہ کو پریشان ابو بکر صدیق کو پریشان صحابہ پریشان اور ایسے سب پریشان ہو کہ آپ کی میں گھر والے پریشان ہو رہا ہے مجھے اٹھائی جا رہا ہے اچھا خبریں پھیل رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں ایک بات ہے ان میں کچھ ایمان والے بھی شامل ہو گئے اور ان میں جس کا خرچ ابو بکر صدیق کو ہے جب ان کو پتا چلا کہ صاحب ان میں سے ہے جو میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں قسم کھائی ابو بکر صدیق نے آج سے میں صاحب پر خرچی خوشی ہوئی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت اتاری ولا يستلقوا للفضل منكم تم میں جو فضل والے ہیں وہ نے بارے میں کیا ہے فضل والے کو بڑے ہو نہ کھاؤ کہ خرچ نہ کرو خرچ کرو اللہ سے خوش ہو جائے گا جیسی آیت ہوئی ابو بکر صدیق نے فرمایا میں خرچ کروں معاف کر دیجیے اس کی بڑی غلطی کو معاف کر کے دوبارہ نفقہ اس کے جاری کر دیا یہ زبردست مثال ہے حق ہوگی اسی طرح عمر کے خطاب ہم حج کرنے کی خوشی دے گئے عمر کے خطاب کے بارے میں نکاح کی خوشی کہا گیا نقل کی حدیث روایت جو ہے آج تک کہتے ہیں آج تک عمر کے خطاب کے بارے میں جو ہے باتیں بتائی جاتی ہیں روز کا متعلق جانتے ہیں آپ لوگ کون ہیں جو عمر کے خطاب کے بارے میں بولتے ہیں بہت برا بہت برا بہت برا اللہ کو دیکھنے والا ہے ٹھیک ہے تو عمر کے خطاب کے بعد میں حج کیا حج کے موقع پر یہ اعلان کیا کہ میں نے سب کو معاف کر جس انسان نے مجھے تکلیف دی اسی طریقے سے اس پر ظلم کیا میں نے سب کو معاف کر دیا کہ عمر کے خطاب نے اعلان کیا حج کرتے وقت اس سے بھی معلوم ہوتا ہے طرح تعلیم میں ہوا تھا پاکستان کے ایک دوسرے کو معاف کرتے تھے بہت ساری مثالیں واقعات صحابہ کے درمیان ملے گی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دنوں میں جو اچھے اعمال ہیں ان میں اچھا عمل ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے لہٰذا اگر کسی نے آپ کو غلطی کی ہے اللہ کی آپ اس کا رحم کریں اللہ تعالیٰ آپ کو رحم کرنا ہے آپ اس کو معاف کریں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے اللہ کی بھی معاف کرے بیٹی سے غلطی ہوئی تھی شوہر معاف کر دے شوہر سے غلطی ہوئی تھی بیوی معاف کر دے بچوں سے غلطیاں ہوئی تھی ماں باپ معاف کر دے ماں باپ سے کوئی غلطی ہو گئی کبھی کچھ بچوں کو چاہیے تھوڑا دن کرے ماں باپ نے بڑے احسانات ان کے ضرورت کے کام میں حقوق کا معاملہ کرے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا کوئی شک نہیں اس کے بعد کا پوائنٹ بتایا گیا کے بعد وہ ہے وہ کیا قربانی عرفہ کا دن کا روزہ کے بعد پوائنٹ ہے آپ کے عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت آئی ہے نبی شریف میں نبی اسلام نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ یہ انسانی گناہوں کو بخشتا ہے عرفہ کے دن کا روزہ تو عرفہ کے شریف کے حدیث کو اور سوال کیا ہے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں یہ غیر حاجی کے لیے مسئلہ ہے جو حج پر جاتا ہے اس کے لیے روزہ نہیں جو حج پر نہیں جا رہا ہے وہ عرفہ کے دن روزہ رکھے سوال عرفہ کا دن سعودی عرب میں کب ہو جانا ہے آنے والی جمعرات تو حدیث ہے کہاں گئی معاملہ کے دنیا میں مسلمان بہت سارے جگہ رہتے ہیں تو اب کیا جمعرات آج یہ آنے والا جمعرات ہے جمعرات تو دنیا کے مسلمان رہیں گے امریکہ والے جمعرات پاکستان والے جمعرات بنگلہ جمعرات اسرائیل میں جمعرات کیا آسٹریلیا میں اور جمعرات روزہ رکھیں گے کیا ان کے پاس جب 9 تاریخ آئی تب روزہ رکھیں دلیل جمعہ بھی بات آئی تو مجھے مسئلہ بتا دیا لیکن میں دلیل سب دے دی صحیح بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے شہر میں جب 9 تاریخ آئی تب روزہ رکھے کیوں اس لیے کہ حدیث میں 9 تاریخ الگ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا سیلا لوگ ہوتا ہے ایک حدیث میں یہ ہے کہ سیلا یوم عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا
ہے کہ 1 سال کے گناہ بخش دیتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب حدیث کے لفظ عرفات کے دن کا روزہ آیا تو عرفات کا دن کب ہے؟ جو ہے آپ کرنا نہ کرو. میرے بھائی مسئلہ ایسا نہیں ہے. ہمیں ایک چیز ہوتی ہے حدیث کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. عرفات کے دن سے اس سے کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سعودی عرب میں سارے برپا ہے نہیں، بلکہ جب آپ کے پاس ہوتا ہے 9 تاریخ کا روزہ پڑا ہے وہاں عرفات کے دن تو 9 تاریخ کا دن یہاں ہوتا ہے آپ کے پاس جب 9 تاریخ ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسری حدیث ہے نا وہ امام شرع وہ کیا حدیث ہے؟ ایک حدیث ہے جس پہ یوم التاسع لفظ آیا ہے. 9 دن کے لفظ آیا حدیث ہے. اب تک کہتے ہیں عرفات کا دن یہاں سے رات کو ہے 9 تاریخ دوسری وہ حدیث کے ایک مسئلے کے بارے میں. مسئلہ کیا ہے؟ روزہ. عرفات کے دن تو خبر ہے سعودی عرب والوں کے دن جب روزہ ہے تو آگے ہمارے پاس کتنے رات کو آئی ہمارے ملک کو انڈیا پاکستان وغیرہ کب آئے چھپے کو آئے 9 تاریخ حدیث کے لفظ آیا ہے 9 تاریخ جہاں لفظ عرفہ آیا ہے وہاں تاریخ نبی تاریخ کیسے معلوم؟ دوسری حدیث سے معلوم. دوسری حدیث میں یوم التاسع 9 تاریخ کا لفظ آیا. اگر ہمارے ملکوں میں لوگ جمعرات کو روزہ رکھیں گے تو وہ 9 تاریخ کو رکھ رہے ہیں 9 تاریخ کو نہیں رکھنا ہے وہ 10 تاریخ کو رکھ رہے ہیں. جب 9 تاریخ کو جو تاریخ پڑے گی بات یہی ہے 9 تاریخ کے دن روزہ رکھنا ہے. اور آپ کے ساتھ قربانی ہے الحمدللہ. اور یہ قربانی یہ سوالات ہے آپ مجھے سوالات صرف ایک گھر میں ہی صرف سوالات وہ کہیں گے بولتے ہیں درسوں میں یہاں ہوتے ہیں اکثر میں تو سنا ہوتے ہیں جہاں جہاں درس ہوتے ہیں اردو میں ارے ان کے بعد اردو بولنے والا کے لوگ نہیں تو اس کی بات جانتے ہیں بتایا گیا اس میں حدیث اور اردو میں اکثر قربانی استعمال کیا جاتا ہے. عربی میں حدیث الگ ہے قربانیہ الگ ہے. حدیث اس کو کہتے ہیں حج پر جانے والا جو قربانی کرتا ہے توقع اور کرایہ. اور وہ بھیا کس کو کہتے ہیں؟ حج پر جانے والا نہیں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا 10 تاریخ کے دن عید جو کرتا ہے اس عید کے دن جا کر سبق کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ بھیا. سمجھ میں آیا نا میرے بھائی؟ حدیث الگ ہے قربانیہ الگ ہے. حدیث سے چاند دیکھنے کے بعد سے باہر اور ناخن نکالنا منع قربانیہ دینے والے کے لیے ہے حدیث دینے والے کے لیے حدیث نہیں وہ بھیا عید کے دن کو قربانی کا مسئلہ کیا ہے؟ تو بتایا جائے ایک منٹ میں وہ یہ کہ قربانی سنت ابراہیم ہے پہلو ہے اللہ کے حکم پر جو انہوں نے عمل کیا تھا اسی حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے. جو استقامت ہے وہ جانوروں کو تباہ کریں اور وہ تباہ کرنا افضل ہے کوئی شک نہیں ہے. ان کو کھانا اللہ کے راستے میں جانور کو بہانا اللہ کے راستے میں یہ سب سے افضل ہے کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کسی کو ذمہ دار مفتی بنا دیں چاہے کوئی کسی شخص کے لیے آپ نے سب سے جو ہے اس کی قربانی دے دیجیے تو وہ قربانی دے دے تو آپ کو اجر ملے گا. اور میں نے ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت خون نہیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے دلوں کا ڈر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے پاس جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا ڈر ہے تقویٰ ہے. اللہ کا ڈر کتنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. حکم ہے لہٰذا قربانی دیجیے اچھی چیز ہے کوئی شک نہیں. باتوں کہتے ہیں یہاں کیا قربانی کریں گے یہاں تو کچھ کھانے والا ہی نہیں ہے کون بولے کھانے والا نہیں ہے تو غریبی کون بولے غریبی. میں کہتا ہے انسان کو اس کی نالج ہے سب سے یہی ہے. ارے نہیں بھائی آپ کو نہیں معلوم 10 سے 200 دیا ہے ارے آپ کو نہیں معلوم ہوا والوں نے آپ کو رکھا ہے 10 کا 2 تو بات کرو میں 200 آتے ہیں معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کو نہیں معلوم غریب ہے آپ کو نہیں معلوم آپ کو کہاں ہے ادھر ہے بولے پورے معلوم سے استعمال دے دینا
بلکہ اور اس بیٹھ کر کھانا کھا غریب مسلمان جاتے ہیں تو غربا ہمارا ہے اور قربانی چاہیے اور قربانی سے طرف کا عمل رہا ہے قربانی دینا خود کھانا ٹھیک ہے اور اپنے اچھی اقارب رشتے داروں کو کھلانا اور آپ برابر باقی کے ذریعے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے کہ کرو کچھ آتا ہے کہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں اس میں کلی رکھے اور ایک ساتھ جو ہے اپنے رشتے داروں کو اور ایک ساتھ جو ہے عام مسلمانوں کو جو ہے کھلائے یہ عمل کر رہا ہے جو اس کے علاوہ قربانی کے عمل ہونا چاہیے اس میں ہے نہیں ہونا چاہیے یہ بات بتائی گئی ہے جہاں آپ جانور لے جائیں سب باتوں کا خاص خیال رکھیں اور وہ یہ ہے کہ وہ جتنا ہو چھوٹا بچہ نہ ہو اور دوسرا جو ہے ایک والا نہ ہو جیسے کانٹ لگا نہ ہو جس کا کھانا ظاہر ہو یا کیا کہتے ہیں انکھا نہ ہو جس کا سب ظاہر ہو لگڑا نہ ہو بکرا یا جانور لگڑا ہو ظاہر ہو ایک والا نہیں ہونا چاہیے اور نہ بالکل ہے بھائی سوال کہتے ہیں 2 لاکھ روپے کا بکرا کاٹے الگ اور لاکھ روپے کا بکرا 50,000 اس کو دکھانا ہے قربانی غلط ہے بالکل بکرے کاٹنا ہے شادی میں تو ماشاء اللہ تمہارا بکرا کاٹنا اب بکرا کھانے کا دیکھ کر آئیے کوئی بولا 400 ریال 500 ریال اور 150 ریال کا کوئی بکرا بالکل سستے میں نکالا 100 ریال کہ وہ قربانی کی 150 ریال لگتا ہے آپ کو ماشاء اللہ لوگ پہچانے کا مقصد چاہیے 10 ریال میرے لگا آنے جانے کا میں دے دوں 150 ریال میں 200 ریال چل جائے شام 8 قربانی ہوگی فون بیگم کو نہیں وہ گیلکسی کا لیٹسٹ جو آیا ہے وہ چاہیے بیگم کو پہلے پوری فون میں جو نیا ماڈل آ رہا ہے 2000 کا 1,000 کا ایسے کرو تو اپنا کو بہت کیا ہے فون پر اتنا کر اللہ کے راستے میں قربانی کا بکرا اللہ کر رہے ہیں دوسروں کے اللہ کرنا چاہیے لہٰذا قربانی ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فصل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے اور ایک اعمال کی بہت سی پتہ فرمائے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو پتہ فرمائے اور ایک شادی کی طرف سے ایک بکرا جانور کافی ہوتا ہے ایک شادی کی طرف سے ایک جانور کافی ہوتا ہے بات کو ذہن میں رکھیں اگر آپ کو اللہ رضی ہے اور بھی آپ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ درد ختم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ صحیح باتوں کا پتہ نہیں کرنا اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ مدرسے کے نام کے بعد یہاں ہمارا درد نہیں ہوگا یہ اثر کی نماز کے بعد ایک پروگرام ہے مردوں کے لیے بورڈ پر بورڈ کی جانب سے علماء کرام کی تقریریں ہیں اثر سے لے کر شام کے بعد تک یہاں تمام مسلمان کی گزارش ہے بورڈ جی کے ڈی کمپاؤنڈ شوگر فیکٹری کے پاس وہاں سے جائیں جزاک اللہ خیر